اسرائیل نے حزب اللہ کے ایک اور بڑے لیڈر کو مار دیا ہے، اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ اسرائیل نے ایران ریولوشنری گارڈ جنرل کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اور اب نیتن یاہو کا یہ بیان کہ مکمل فتح تک لڑیں گے، خطے میں امن کی امیدوں کو بالکل کچل دیا ہے اس نے۔ یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل ابھی بھی فوجی حل پر یقین رکھتا ہے۔ غزہ اور بیروت کے بعد اب یمن بھی صہیونی فورسز کے نشانے پر۔ یمن میں صہیونی حملوں میں 4 افراد شہید، 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ عراق کے اندر جتنے بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو ختم کرنے کے بعد ایران تک اسرائیل پہنچے گا، اور پاسبلی ایران کو ختم کرنے سے پہلے ہوتیز کو ختم کر دیا جائے گا، گراؤنڈ لیول فورسز کو اتار کے، اور وہاں سے پھر لاسٹ میں ایران کی رژیم چینج کی جائے گی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اٹس روتھلیس آل اینڈز، کسی سٹیج پہ بھی وہ کوئی سیز فائر نہیں کرتے، کوئی بات نہیں ماننے کے لیے تیار۔ The question is that کہ آپ نے ریزسٹنس تو دکھائی ہے، بٹ آپ ان کا ایک بندہ نہیں مار سکے 7 اکتوبر کے بعد۔ وہ آپ کا جب دل کرتا ہے جیسے دل کرتا ہے۔ سو ایران ہیز لاسٹ بیڈلی، بڑا بری طرح۔ اس کا مطلب ہے اسرائیل ہر اس جگہ کو ٹارگٹ کرنے جا رہا ہے۔ دوستو یہ بہت بڑی جنگ چھڑنے جا رہی ہے۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے سب سے بڑے لیڈر کو مار گرایا، اور نیتن یاہو نے بیان دیا انتم سانس تک لڑیں گے۔ اس پر پاکستانی عوام اپنی کیا رائے رکھتی ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے بیچ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ، بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے حزب اللہ کے ایک اور بڑے لیڈر کو مار دیا ہے، اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ اے پی کے مطابق صرف حزب اللہ ہی نہیں بلکہ اسرائیل نے ایران ریولوشنری گارڈ جنرل کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اسرائیل نے یہ کلیم کیا ہے کہ جو انہوں نے حملہ کیا اس کے اندر حزب اللہ کی جو سینٹرل کمیٹی، سینٹرل کونسل ہے، اس میں ایک اور ان کے سینئر لیڈر نبیل کوک بھی مارے گئے۔ نبیل کوک جو ہے، العربیہ نے اپنی خبر میں یہ لکھا ہے کہ حزب اللہ کے بہت قریبی یہ ساتھی سمجھا جاتا تھا۔ اس کی کنفرمیشن بھی آ رہی ہے کہ حزب اللہ کی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے وہ اس کے انچارج تھے۔ نبیل کوک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کی انٹرنل سیکیورٹی کا انچارج اس میں مارا گیا۔ تو اب آپ اس سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حزب اللہ کی سیکیورٹی کا انچارج بھی اسرائیل کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کہ اسرائیل نے بیروت میں بنکر بسٹر بموں سے حملہ کر کے حزب اللہ کے ہیڈ حسن نصر اللہ کو مارا، اور اس کے بعد اسرائیل کی جانب سے اب اور بھی حملے جاری ہیں، لیکن جو سیکیورٹی انچارج نبیل کوک ہے وہ بھی اس کے اندر مارا گیا ہے۔ بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، ہوم لیس ہو گئے ہیں، یعنی جو سویلینز معصوم تھے وہ بھی بڑی تعداد میں مارے گئے ہیں۔ اور یہ جو لیڈرز اس وقت جنگیں کر رہے ہیں، آپ تو جنگ کے ذمہ دار ہیں نا، آپ تو جنگ کر رہے ہیں، آپ تو اس کے اندر شامل ہیں۔ جو لیڈرز ہیں، جو آپ کے لوگ ہیں، عوام ہیں، وہ بلا وجہ مارے جا رہے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسرائیل حملوں کے بعد جو لوگ ہوم لیس ہو گئے ہیں ان کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اس بگ پرسنالٹی کی طرف جو ایک اور ماری گئی ہے، اور وہ ایران کی ہے۔ تو اس میں ہوا یہ ہے کہ ایران ریولوشنری گارڈ جنرل بھی یہ جو ایئر سٹرائک ہوئی اس کے اندر مارا گیا ہے۔ ایک پرومیننٹ جنرل ان ایرانز پیراملٹری ریولوشنری گارڈ ڈائڈ ان این اسرائیلی ایئر سٹرائک ان بیروت۔ تو ایران کے ریولوشنری گارڈ لیبنان میں ایک مہمان کے طور پر وہاں پر تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایران میں اس سے پہلے بھی ایک مہمان مارا جا چکا ہے، اور وہ اسماعیل ہنیہ ایران کے اندر گیسٹ کے طور پر تھے۔ اب آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ اسرائیل کے پاس کتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کے گھر آئے ہوئے آپ کے ساتھ مہمانوں کو بھی مار رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ایران کا ایک دبدبا رکھ رکھا اور یہ تھا کہ پائیدان پتہ نہیں کیا کر دیا انہوں نے اور کیا ہو جانا ہے انہوں نے، وہ سارے کا سارا امیج از گون۔ بھائی، آپ کا سب سے سپریم بندہ جس کے اوپر آپ فلسطین کی یا حماس کی ساری کر رہے ہو، وہ آپ کے شہر میں، آپ کے ملٹری کمپاؤنڈ میں مارا جاتا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ حسن نصر اللہ بہت قریب تھے ایرانی لیڈرشپ کے، ان کو بھی مار دیا گیا۔ اب حزب اللہ جو انہوں نے اسٹیبلش کی تھی، یہ لبنان کے مولویوں نے اسٹیبلش کی تھی، اور سارے کا سارا آپ کو پتہ ہے یہ جو آیت اللہ خامینی تھے، وہ سارے کا سارا اپنا جو ایرانی ریولوشن ہے اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے تھے مسلم دنیا میں۔ جس طرح امریکہ کی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے بچے پوری دنیا میں جا کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کام کرتے ہیں، سوسائٹیز کو اپلفٹ کرتے ہیں، ان اے سیم فیشن ایران کی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے بچے پوری دنیا میں جا کے کیا کرتے ہیں، وہ اسلامک اسکالرشپ جو ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے فرق۔ وہ اسلامک، وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی R&D وہ ان کا پرابلم نہیں ہے۔ ان کا پرابلم یہ ہے کہ پہلے ہم اسلام اور مذہب اور شیعہ اور ان چیزوں کو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اسلامک ورلڈ کس کے اوپر کام کر رہی ہے؟ زیادہ مولوی پیدا کرنے پہ کام۔ یہ جو حماس کا اگر آپ دیکھیں تو خمینی صاحب جو تھے انہوں نے مولویوں کا ایک نیٹ ورک ڈالا تھا،
اور اس میں انہوں نے لبنان میں بھی ڈالا. اس وقت پھر یہ حزب جو ہے بنی. کہا جاتا ہے کہ جو اسلامک ریولوشنری گارڈ کور ہے IRGC, انہوں نے بیسیکلی اس کو بنایا. اب دیکھیں جو حزب اللہ ہے, ٹھیک ہے جی, ان کے لیڈر تو مارے گئے, حماس کے لیڈر بھی مارے گئے, بڑے پیمانے پہ ایران کا نقصان ہوا. لیکن واٹ از ایران ڈوئنگ؟ علماء کے اندر, ایرانیوں کے اندر یہ ہوگا کہ جی وہ شہید ہو گئے ہیں, انہوں نے جو ہے وہ ریزسٹنس دکھائی ہے, یہ وہ, مطلب جس طرح کا ہوتا ہے. The question is that کہ آپ نے ریزسٹنس تو دکھائی ہے, but how come you are exposed to an adversity؟ آپ ان کا ایک بندہ نہیں مار سکے 7 اکتوبر کے بعد. وہ آپ کا جب دل کرتا ہے, جیسے دل کرتا ہے. So who controls everything? Israel controls. تو انہیں پتا ہے کہ حزب اللہ تو اب کچھ نہیں خاص کر سکتا. راکٹ شاکٹ ماریں گے بھی, وہ پھینکیں گے بھی, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بیکاز پہلے بھی انہوں نے سینکڑوں راکٹس فائر کیے, لیکن ان کا ڈیفینس سسٹم جو ہے, انہوں نے جو ڈوم بنایا ہوا ہے 3 لیولز ہیں اس کے, ایک اوپر ہے وہاں بیسک میسائلز کے ساتھ. تو اب آئی تھنک دے آر پلینگ کہ ایران انوالو ہو, ایران ہمیں اٹیک کرے ان اے بگ وے, تاکہ ہم ایران کو پکڑیں.